رسول کے ماننے والوں، اے اللہ کے رسول کے دین کو آخری دین سمجھنے والوں، اے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر اور فائز سمجھنے والوں، جمع رہو۔ حالات کی سنگینی سے گھبراؤ نہیں، ماحول کی برہمی سے گھبراؤ نہیں۔ تمہاری دکانیں جلنے دو، تمہارے مکانات گرائے جائیں گرنے دو، تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے پرواہ مت کرو، تمہارے وجود کو خطرات لاحق ہو، تم اللہ سے امید رکھو۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا بدل وہ مالک کہیں زیادہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دلوں کے غبار کو صاف کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ آپ غم نہ کیجئے کیا آپ سے لے لیا گیا، اور خوف نہ کھائیے کون آپ کے خلاف آ رہا۔ جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ارض خدا تنگ نہیں ہے۔ یہ سوال ایک بھائی کا ہے، قاسم علی پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آپ کی تقریر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان بے صبرا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب اللہ کا بندہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو کر کے بھی اسی کو دیکھتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کا ماحول ضرور آئے گا، ماحول اور مناظر ہمارے سامنے آئیں گے، حالات پیدا ہوں گے، وہ مایوسی کی چھاپ تو آتی ہے، رات آتی ہے تو تاریکی پھیلتی ہے، دن آتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے، غم کا اثر بھی ہوتا ہے، خوشی کے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں۔ تو مایوسی اس حد تک اگر اس کے اثرات ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن لو نہ ٹوٹنے پائے اس مالک سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ماں کی پیٹ میں اگر اس نے ہم کو کھلایا پلایا ہے تو اس دنیا میں ہمیں وہ بھوکا نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہمیں اکیلے بولا کر کے اتنی بڑی دنیا ہمیں دی، اتنے رشتے ہمیں دیے، تو وہ مالک ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ مایوسی کفر ہے، ولا تقنطوا من روح اللہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ طیبہ زمزم ناگپور طالبہ ہیں، پوچھتی ہیں، سورہ عصر کے مطابق صبر نہ کرنے والا خسارے میں ہے۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ صبر اور جھکنے میں کیا فرق ہے؟ صبر اور جھکنے میں وہ فرق ہے جو لوہے اور موم میں ہے۔ موم کو جدھر جاؤ جھکا لو، اور لوہا وہ ہے جو تنا ہوتا ہے، چھت اس پہ ٹکی ہوتی ہے۔ لہذا صبر مرد آہن بناتا ہے، صبر خواتین آہن کا پیکر عطا کرتا ہے، صبر انسانی زندگی کے اندر جو تلخیاں ہیں اس کو صاف کرتا ہے۔ وہ پیمانہ ہے جس سے گندگی چھلنی کی طرح صاف کر دی جاتی ہے، اور ایمان جھلکتا ہوا اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ حسن و جمال کے پیکر میں ہمارے آئینے میں دوسروں کو اپنا جلوہ دکھانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور جھکنا تو ظاہر ہے کہ اپنے وجود کو مٹانے کے مرادف ہے۔ اللہ نے ہمارے سر کو اوپر رکھا ہے، پہاڑ کے سر کو نیچے رکھا ہے، درختوں کے سر کو نیچے رکھا ہے، ہمارے سر کو اوپر رکھا ہے، سانپ کے سر کو نیچے رکھا ہے، سانڈ کے سر کو نیچے کیا ہے، دنیا کے ہر چیز کے سر کو اس نے نیچے کیا، ہمارے سر کو اوپر رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نہیں۔ فرشتوں کو جھکا کر کے اس مالک نے ملکوتی نظام اور ملکوتی اس نظام کے حاملین ان کو جھکا دیا، تاکہ ہم ان ناسوتی زندگی کے اندر ہم کسی کے سامنے نہ جھکنے پائیں۔ وہاں جھک کر کے ہمیں کو اٹھایا گیا، اور کل قیامت میں حشر کے میدان میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ
وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون. آخری سجدہ مومن وہاں کرے گا، وہاں فرشتے جھک کر کے اس کو اٹھانے والے تھے، یہاں وہ جھک کر کے اپنے آپ کو اٹھانے والا ہو. یہ دو جھکنا تو سمجھ میں آتا ہے، بقیہ جھکنا جو ہے وہ جھکنا تو ہو سکتا ہے، جھکنا نہیں. اللہ ہم سب کو ایسے جھکاؤ سے، ایسے جھکنے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. یہ سوال عبداللطیف خان کا ہے، پوچھتے ہیں کہ استقامت کی تعریف کیا ہے، ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں. بڑا اچھا سوال کیا. کاش میں اپنے خطاب میں اس کو مثال سے واضح کر سکتا، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. جب سوال آ گیا ہے تو آپ مخاطب ہیں اور ہم آپ سے مخاطب ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی شاہراہ سے گزر رہے ہیں. ایک چور جسے پھانسی دی گئی. معاملہ ذرا منفی ہے، لیکن منفی سے مثبت معنویت کا کشید کر لیا جانا، یہ عقل و خرد کی بات. اللہ کی طرف سے جب صلاحیت ہوتی ہے تو ہر چیز سے انسان عبرت پذیری کر لیتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چور، ایسا چور جس کے دونوں پیر کٹے ہیں اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، اس کو سولی پہ لٹکایا گیا. آپ آگے بڑھے، ہزاروں کا مجمع آپ کے جلوہ میں ہے، اور آپ نے جا کر کے اس چور کو بوسہ دیا. ارے تہلکہ مچ گیا کہ چور، اور ایسا چور جس نے چوری میں نام کمایا، نامور ہو گیا، اور حکومت پریشان ہو گئی. جنید بغدادی جیسا عالم ربانی اس نے بوسہ دیا. تلامذہ میں سے بعض نے کہا حضور یہ بڑی چوک ہو گئی، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو چور ہے جس کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے اور آپ نے اس کو بوسہ دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا فرمایا؟ کہنے لگے میں نے اس چور کو بوسہ نہیں دیا ہے، میں نے اس استقامت کو بوسہ دیا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا. کاش اس کو صحیح استعمال کرتا تو آج ولایت پہ فائد ہوتا، لیکن اس نے چوری میں استعمال کیا. ایک ہاتھ کٹ گیا، توبہ کر لینا چاہیے تھا، نہیں کیا. ایک ہاتھ سے چوری کرتا رہا، وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب پیر سے جا کر کے دکھاتا تھا، بتاتا تھا کہ یہاں سیندھ لگاؤ، یہاں پر مال ہے، یہاں پر مال ہے. لہذا چوروں کا سرغنہ بن گیا، وہاں جا کے دکھاتا تھا. حکومت کو معلوم ہوا تو پیر کاٹ دیا، جا کے جا نہ پائے. تو آپ نے یہاں رہ کر کے وہ سارے چوری کے گر سکھاتا تھا سارے چوروں، یہاں تک کہ حکومت پریشان ہو گئی تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا. جنید بغدادی نے کہا کہ وہ استقامت ہے جو اللہ نے اسے دی تھی، کاش دین کے لیے استعمال کرتا، جس طرح حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گیٹو سے پازیٹیو کی طرف آئی. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہے جو ابو سفیان کے تعلق سے خبر لے آئے؟ رات تاریک ہے، بھیانک ہے، یخبستہ ماحول ہے، سخت سردی ہے، باہر نکلنے سے دانت کٹکھٹا رہے ہیں، سختی سے پورا وجود ہل رہا ہے سردی سے. حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں حضور نے ایک دفعہ کہا، سب خاموش بیٹھے ہیں، وہ کہے گا، وہ کہے گا، وہ. دوبارہ آپ نے کون ہے جو ابو سفیان کی خبر لے آئے؟ خاموشی طاری رہی. تیسری دفعہ حضور نے کہا حذیفہ بن الیمان اٹھیے اور جائیے خبر لے آئیے. کہتے ہیں کہ اب تو حضور نے کہہ دیا تھا، اب تو اٹھنا ہی پڑا، ورنہ سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ اوڑھنے کا سامان بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول نے جب نام لے کر کے کہہ دیا تو پھر ہم کیوں نہ اٹھتے؟ لہذا ہم اٹھے. اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے ایک بات کہی، حضرات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں بڑی معنویت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ جا تو رہے ہو لیکن کوئی نیا معاملہ نہ کر دینا، وہاں میرے خلاف ان کو بھڑکانا نہیں، کوئی عمل تمہارا ایسا نہ ہو کہ ان میں زندگی پیدا ہو جائے. اب تو وہ مرے ہوئے ہیں، ان کی ہانڈیاں الٹ رہی ہیں، سردی سے پریشان ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں. تم جا کر کے کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ ان میں زندگی پیدا ہو جائے، بس دیکھ کر کے آ جانا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میں نکلا خیمے سے
تو ایسا محسوس ہوا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، گرمی مجھے لگنے لگی، پسینہ آنے لگا مجھے، اور اسی حال میں چلتے 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 آگے بڑھا، ابو سفیان کے قریب پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو دیکھا کہ الاؤ جل رہا ہے، اور اس الاؤ کے سامنے ابو سفیان بیٹھ کر کے اپنی پشت سینک رہے ہیں، پیٹھ سینک رہے ہیں۔ میں نے تیر نکالا، کمان سنبھالی، اور دل چاہا کہ بس یہیں لے لیں نشانے پہ اور ہمیشہ کے لیے یہ ختم کر دیں معاملہ ہی کو۔ یہی ابو سفیان بدر میں، یعنی بدر کا محرک بھی یہی، احد میں یہی آئے، اور خندق میں یہی حاضر خاتمہ ہی کر دیں۔ لیکن فوراً خیال آیا کہ آقائے رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تُدْعِرْهُمْ عَلَيَّ، دیکھو میرے خلاف انہیں اٹھنے، ابھرنے اور جڑنے اور پھر نئی زندگی کو پروان چڑھانے کا موقع نہ دینا، اس کو دیکھ لینا۔ لہذا میں نے فوراً تیر کمان کو سنبھال لیا، نیچے رکھ۔ میں یہ دیکھ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب آیا تو گرمی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں۔ جب میں اندر آیا پھر مجھے سردی لگنے لگی۔ استقامت وہ حرارت ہے جو زندگی کا پیش خیمہ ہے، استقامت وہ راہ ہے جو خارزار حیات میں ہمیں گل و گلزار کی طرف لے جائے۔ لہذا استقامت کی یہ دو مثالیں جو پازیٹیو و نگیٹیو ہیں، منفی و مثبت تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استقامت کے تعلق سے بہت اچھی طرح سے آپ کے سامنے حقیقت آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی استقامت کی دولت سے نوازے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ استقامت ہی کا یہ ہے، یہ سارے سرمایہ اللہ کی طرف سے اسی کے فضل سے ملنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو استقامت سے نوازے۔ یہ سوال ایک بھائی کا ہے، قاسم علی، پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کی تقریر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان بے صبرا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب اللہ کا بندہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو کر کے بھی اسی کو دیکھتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کا ماحول ضرور آئے گا، ماحول اور مناظر ہمارے سامنے آئیں گے، حالات پیدا ہوں گے۔ وہ مایوسی کی چھاپ تو آتی ہے، رات آتی ہے تو تاریکی پھیلتی ہے، دن آتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے، غم کا اثر بھی ہوتا ہے، خوشی کے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں۔ تو مایوسی اس حد تک اگر اس کے اثرات ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن لو نہ ٹوٹنے پائے اس مالک سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ماں کی پیٹ میں اگر اس نے ہم کو کھلایا پلایا ہے تو اس دنیا میں ہمیں وہ بھوکا نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہمیں اکیلے بولا کر کے اتنی بڑی دنیا ہمیں دی، اتنے رشتے ہمیں دیے، تو وہ مالک ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ مایوسی کفر ہے۔ ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ طیبہ زمزم ناگپور طالبہ ہیں، پوچھتی ہیں سورہ عصر کے مطابق صبر نہ کرنے والا خسارے میں ہے۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ صبر اور جھکنے میں کیا فرق ہے؟ صبر اور جھکنے میں وہ فرق ہے جو لوہے اور موم میں ہے۔ موم کو جدھر جاؤ جھکا لو، اور لوہا وہ ہے جو تنا ہوتا ہے، چھت اس پہ ٹکی ہوتی ہے۔ لہذا صبر مرد آہن بناتا ہے، صبر خواتین آہن کا پیکر عطا کرتا ہے، صبر انسانی زندگی کے اندر جو تلخیاں ہیں اس کو صاف کرتا ہے۔ وہ پیمانہ ہے جس سے گندگی چھلنی کی طرح صاف کر دی جاتی ہے، اور ایمان جھلکتا ہوا اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ حسن و جمال کے پیکر میں ہمارے آئینے میں دوسروں کو اپنا جلوہ دکھانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور جھکنا تو ظاہر ہے
کہ اپنے وجود کو مٹانے کے مرادف ہے۔ اللہ نے ہمارے سر کو اوپر رکھا ہے، پہاڑ کے سر کو نیچے رکھا ہے، درختوں کے سر کو نیچے رکھا ہے، ہمارے سر کو اوپر رکھا ہے، سانپ کے سر کو نیچے رکھا ہے، سانڈ کے سر کو نیچے کیا ہے، دنیا کے ہر چیز کے سر کو اس نے نیچے کیا، ہمارے سر کو اوپر رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نہیں۔ فرشتوں کو جھکا کر کے اس مالک نے ملکوتی نظام اور ملکوتی اس نظام کے حاملین ان کو جھکا دیا، تاکہ ہم ان ناسوتی زندگی کے اندر ہم کسی کے سامنے نہ جھکنے پائیں۔ وہاں جھک کر کے ہمیں کو اٹھایا گیا، اور کل قیامت میں حشر کے میدان میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ آخری سجدہ مومن وہاں کرے گا، وہاں فرشتے جھک کر کے اس کو اٹھانے والے تھے، یہاں وہ جھک کر کے اپنے آپ کو اٹھانے والا ہو۔ یہ دو جھکنا تو سمجھ میں آتا ہے، بقیہ جھکنا جو ہے وہ جھکنا تو ہو سکتا ہے، جھکنا نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے جھکاؤ سے، ایسے جھکنے سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال سیما نایاب ہاشمی کا ہے، جو کہ طالبہ ہیں۔ آج ہندوستان میں ہر سرکاری اور نیم سرکاری ادارے میں رشوت کے بغیر کام نہیں کیے جاتے۔ اگر کوئی مومن اپنے دین پر چلتے ہوئے رشوت سے انکار کرے تو اس کا کام بہت مشکل سے ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت میں، ایسی مجبوری کی حالت میں رشوت دینا پڑے تو کیا یہ بھی حالات کے سامنے جھکنا ہے؟ میری بہن، آپ نے خود اپنا جواب ڈھونڈ لیا ہے۔ حضرات، رازق اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ رازق وہی ہے، ہمیں امید اسی سے لگانا چاہیے، وہی رازق ہے۔ آپ میری بہن ہیں، اور بہنوں سے مجھے بہت کچھ کہنا ہوتا ہے۔ ہندوستان کی طول و عرض میں سفر ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بہنیں ہماری ذرا جلد باز بھی ہوتی ہیں، عجلت پسند بھی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کی مالی حالت بڑی کمزور تھی۔ السلام جو ریاض میں یا دمام میں جو دفتر ہے، السلام دارالسلام، وہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب میں واقعہ درج ہے، عبد المالک صاحب نے اس کو درج کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، مالی حالت، معاشی حالت اس کی کمزور تھی۔ رات میں سویا، اللہ سے مانگتا تھا تو خواب دیکھا ایک، اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ 200 درہم رکھے ہوئے ہیں، تم جا کر کے لے لو۔ اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہا جا رہا ہے برکت نہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں۔ صبح اٹھ کر کے اپنی بیوی سے ذکر کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ خوب رہی، جاؤ جلدی سے لے کے آتے ہو کہ نہیں لے کے آتے ہو؟ برکت نہیں، اور برکت نہیں، آپ کی حرکت ہی ایسی ہے، جائیے لے کر کے آئیے۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، وہاں تو رات ہی میں کہہ چکا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ بیوی سر ہو گئی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں لے سکتا جس میں برکت نہیں۔ لہذا دوسری رات پھر اس نے خواب دیکھا، پھر وہی 200 درہم رکھے ہوئے ہیں، جا کے لے لو۔ پوچھا برکت ہے؟ کیا نہیں برکت نہیں، کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر ذکر کر دیا، پھر وہ سر پہ چڑھ گئی۔ پھر اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں لاؤں۔ تیسرے دن جو اس نے تیسری رات کو جو خواب دیکھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ 2 درہم فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں، تم لے لو جا کے۔ اس نے کہا برکت ہے اس میں؟ کہا گیا ہاں برکت ہے۔ لہذا وہ گیا تو واقعتاً اس کو 2 دینار ملے۔ اب لے کر کے چلا، راستے میں دیکھا کہ ایک مچھیرا جا رہا ہے، مچھلی کا شکار کر کے اور 2 مچھلیاں لیے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی بیچو گے اپنی مچھلی؟ اپنی مچھلی بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں بیچو گے؟ یہ 2 مچھلیاں 2 درہم میں بیچیں گے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، یہ 2 درہم لو۔ مچھلیاں لے لی، گھر آیا 2 مچھلیوں کے ساتھ۔ بیوی نے کہا کہ 200 مل رہے تھے تو لینے نہیں گئے، اور 2 ملنے والے تھے تو گئے۔ یہ تو تمہاری عقلیت، نہ جانے کتنا سنایا ہوگا۔ اب انہوں نے جو مچھلی کاٹی تو اس میں بے انتہا قیمتی 2 موتی نکلے، 2 موتی۔
جس کی قیمت جو ہے اس 200 کے مقابلے میں کئی گنا تھی۔ انہوں نے عبد المالک صاحب اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو چیز بابرکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اپنی زندگی میں برکت کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک واقعہ انہوں نے اپنی تقریر میں سنایا۔ ایک خاتون، ایک بچی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد رخصتی ہو گئی۔ جس سے شادی ہوئی تھی وہ ایک افسر تھے اپنے آفس کے اندر، اور لڑکی کو معلوم تھا کہ خوب رشوتیں یہ لیتے ہیں۔ جب گھر گئی، رات پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، حضور آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں گی، آپ کو کھانا پروسوں گی، آپ کے کپڑے کو صاف کروں گی، آپ کی دولت کی حفاظت کروں گی، آپ کی عزت کی صیانت کروں گی، آپ کے گھر کو ہر طرح سجاؤں گی، بناؤں گی، سنواروں گی، لیکن ایک شرط ہے جو ہماری ہے، مان لیجئے۔ ابھی بہت گھبرایا نوجوان کی پہلی رات ہے، پتہ نہیں کون سی شرط رکھ دی ہے، بار بار کہتی رہی کہ ایک شرط ہے، اسے تم مان لو۔ مجبور ہو گیا ماننے پہ، کہا ٹھیک ہے کہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرا کھانا میرے گھر سے آئے گا، اسی قصبے کی لڑکی تھی، میرا کھانا میرے گھر سے آئے گا، ہم تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا ضرور پکاؤں گی، کھلاؤں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ میری تو ناک کٹ جائے گی، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو اس نے کہا، بچی نے کہا کہ یہاں ناک کٹ جائے گی، اور جہاں ساری دنیا کے انسان ہوں گے اور اللہ احکم الحاکمین کی کرسی پہ ہوں گے، اس وقت آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ آپ جو رشوت لیتے ہیں، آپ کی تنخواہ یہ ہے، اور رشوت جس کو بالائی کہتے ہیں، بالائی، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ بھوسی ہے، وہ کیچڑ ہے، اس کیچڑ کو بالائی کہنے سے تو بالائی نہیں ہو جائے گی، لیکن آج کہا یہی جاتا ہے بالائی آمدنی کتنی ہے، تنخواہ تو اتنی ہے، بالائی آمدنی اتنی ہے۔ آپ آج سے رشوت لینا جو ہے آپ بند کیجئے، جو آپ کی تنخواہ ہے اللہ اسی میں برکت دے گا، اور ہماری ضرورتیں اسی میں پوری ہوں گی۔ آخر اس نے منوا لیا اور اپنے گھر کو رشوت جیسے حرام ناپاک مال سے اس نے صاف کر لیا۔ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں معاشرے کو، سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان تمام حرام چیزوں سے پاک و صاف کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو، خواتین و حضرات کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے میزان میں اجر کا باعث بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔